اسی طرح استخارہ جو ہے اس کی بھی ایک نماز ہوتی ہے باقاعدہ. تو استخارہ آج تو بڑا پروفیشنل ہو گیا ہے کہ تسبیح پکڑیں، پروفیشنل لوگ ٹی وی پہ بھی بیٹھے ہیں، تسبیح کو ہلائیں گے، اگر یوں ہلی تو ٹھیک ہے، اگر یوں ہلی تو ٹھیک نہیں ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی استخارے کا طریقہ ہنسی مذاق میں لوگوں نے عموماً بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا کسی استخارے کا نہیں ہے. وہ تو ہوا چلے گی تو یوں چل پڑے گی، کو پکھا ادھر چلا ہوا تو ہمیں یوں چل پڑے. لیکن اصل طریقہ استخارے کا یہ ہے کہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کسی اچھے کام کا، اور اس سے اللہ کی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے ڈیسیژن پاور دے دے، تاکہ میں پھنسا ہوا ہوں دو کاموں میں، یہ بھی کام جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. بیٹی کے رشتے آ گئے دو، کو کہاں کریں؟ پہلا معیار تو شریعت کا وہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حسن و جمال میں برابری ہے، اور مال و دولت میں برابری ہے، ایجوکیشن میں برابری ہے، تو کر گزریں شادی. اللہ نے یہ معیار دیا ہے. ایسا تو کوئی نہیں کرے گا کہ بچہ جو ہے وہ 8 پاس ہو اور اس کی شادی کسی لیڈی ڈاکٹر سے کر دی جائے. تو ویسے بھی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں، کو باہر کا پاسپورٹ لینا چاہے تو شاید 6 پڑھے ہوئے کو بھی وہ شادی کروا دیں، عموماً ایسے رجحان ہوتا ہے. لیکن استخارے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تردد ہو گیا ہے دو کاموں میں، اور دونوں کام جائز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ناجائز ہے اور ایک جائز ہے، دونوں کام جائز ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا بیسیکلی یہ استخارہ ہے. آپ استخارے کو بھی دیکھیں نا، الف سین تے کا عربک لٹریچر میں مطلب ہوتا ہے کچھ چیز ریکوائر کرنا. جہاں بھی الف سین تے آئے گا کچھ نہ کچھ اس سے گین کرنے کا معنی ہوگا. جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلے جمعے، جو ہے وہ 5واں کلمہ کیا کہلاتا ہے؟ استغفار. تو استغفار کی الف سین تے کو یہ چاہنے کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی بخشش مانگنا. تو آگے غین فے اور رے ہے مغفرت سے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو مانگنا. تو استخارہ بھی جو ہے وہ مانگنا ہے. کیا مانگنا ہے؟ اختیار مانگنا ہے اللہ سے فیصلے کا. اس کا بہترین طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6382. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن کی سورت کی تعلیم کی طرح، جیسے کسی قرآن کی سورت کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی طرح اتنی ہی اہمیت کے ساتھ ہمیں بہت سارے معاملات میں استخارہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے کہ استخارہ کر لیا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی جائز کام کا ارادہ کرے لیکن ابھی عزم اور پختگی نہ آ رہی ہو، تو 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرے. حدیث میں استخارے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں اور ہماری توجہ ویسے عربک ٹیکسٹ کی طرف نہیں ہوتی، ہم اس کی اسپرٹ کو نہیں پا سکتے، اس لیے اردو میں بھی آپ اللہ سے دعا کر لیں. جو آپ کے دل من میں دعا ہے وہ آپ کر لیں. ویسے عربی کے الفاظ ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. لمبی ساری دعا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے؟ اے اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں. الفاظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں. آپ جب اپنی مشکل کو اللہ کے حضور رکھیں گے تو آپ نے کسی مقصد کے لیے ہی نوافل پڑھے ہیں، اور وہ مقصد آپ کے دل و دماغ میں پہلے سے ہے. 2 نفل پڑھ لیں، بس پریشانی کا ذکر اللہ سے کر دیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے بیان کر دیں جو دل و دماغ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے قوت فیصلہ بندے کو دے دے. باقی کہیں کو لکھا ہوا ہو کتابوں میں اس سے واقف نہیں ہوں کہ بندہ کہیں رات کو کچھ پڑھ کے سو جائے اور پھر رات کو آگ نظر آئے تو یہ فیصلہ ہو، اور اس کو سبزہ نظر آئے تو یہ فیصلہ ہو. تو باتیں ہیں ایک کہیں علم الحیات والوں نے یا کہیں کو نکال لی ہوں، ورنہ رات کو وہ بہت گرم چیز کھا کے سوئے تو باہیں اس کو ساری رات آگ لگی ہوئی نظر آئے خواب میں. عموماً ایسے ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم اپنے کسی بڑے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ رات کو مجھے کو خواب آیا، خواب غلط تھا، میری کسی طبیعت کا، کھانے پینے کا، سٹمک کی کوئی پرابلم تھی تو مجھے برا خواب نظر آیا. تو اس کے اوپر ہم اپنی کسی فیوچر کی ایک بڑی پلاننگ کو اس کے اوپر بیس نہیں کر سکتے. اس لیے استخارہ کی بھی نماز